بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروس البلاغہ میں ہم علم المعانی کے تحت 8ویں چیپٹر پہ کلام کر رہے تھے جو ایجاز، اتناب اور مساوات سے متعلق تھا۔ مساوات کی تعریف آپ کو سمجھا دی، مثال بھی گزری، ایجاز کا بھی آپ کو بتا دیا کہ الفاظ کم ہوں گے اور معنی مکمل حاصل ہو رہا ہوگا تو اس کو ایجاز کہیں گے۔ اس کی تعریف بھی گزری، اس کی مثال بھی آپ کو سمجھائی۔ اگر الفاظ کم ہو اور معنی مکمل حاصل نہ ہو بلکہ صحیح طرح سے مکمل مفہوم حاصل نہ ہو رہا ہو الفاظ کی کمی کی وجہ سے تو اس کو اخلال کہا جاتا ہے۔ اب ہم اتناب پر کلام کریں گے۔ آپ کو بتایا تھا کہ الفاظ زیادہ ہوں گے، یقیناً اس سے مفہوم بھی زیادہ حاصل ہو رہا ہوگا، اور الفاظ کی زیادتی، مفہوم کی زیادتی کسی نہ کسی فائدے کے پیش نظر ہوگی، یہ بے فائدہ کلام نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں والاتناب وہو تعدیۃ المعنی بعبارۃ زائدۃ عنہ مع الفائدۃ۔ اتناب کے بارے میں کہتے ہیں کہ اور وہ معنی کو ادا کرنا ہے، مفہوم کو بیان کرنا ہے ایک ایسی عبارت کے ساتھ، یعنی چند ایسے لفظوں کے ساتھ۔ عبارت کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، چند ایسے لفظوں کے ساتھ کہ جو زائد ہوں اس سے، فائدے کے ساتھ، یعنی عبارت زائد ہوگی، مفہوم بھی زیادہ حاصل ہو رہا ہوگا لیکن کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا، یہ فضول کلام نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کی یہ آیت ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، تو یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام کا قول نقل فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، بے شک میں کمزور ہو گئی ہڈیاں میری، اور پھیل گیا سر ازروِ سفیدی کے، یعنی میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرے سر پہ سفیدی آ گئی ہے۔ یہ انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ تو یہاں پر آپ ذرا پہلے جملے پہ غور کیجئے، اے میرے رب، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ تو ہڈیاں جو ہوتی ہیں انسان کا ایک یوں سمجھے کہ وجود کی بنیاد ہوتی ہیں۔ اگر ہڈیاں کمزور ہو جائیں تو پورا جسم بالکل کمزور اور لاغر ہو جاتا ہے۔ تو جب یہاں پر ہڈیوں کے بارے میں ذکر کر دیا کہ ہڈیاں کمزور ہو گئیں تو اب سر کی سفیدی کا ذکر کرنے کا ویسے کوئی فائدہ نہیں تھا، یعنی گویا کہ ایک زائد عبارت ہے یہ۔ تو اتنا کافی ہے، کیونکہ اگر تھوڑا سا اگر گہرائی سے اگر اس مسئلے کو دیکھا جائے تو بعض اوقات بچپن میں بھی بال سفید ہو جاتے ہیں، جوانی میں بال سفید ہو جاتے ہیں، حالانکہ جسم بالکل ہٹا کٹا ہوتا ہے، ہڈیاں بڑی جاندار ہوتی ہیں لیکن بال سفید ہو جاتے ہیں۔ تو بال کا سفید ہونا یہ بڑھاپے کی ہر جگہ علامت تو نہیں ہوتی ہے، لہٰذا اگر یہ کلام اگر نہ بھی کیا جاتا، وہ صرف اتنا ہوتا ربی انی وہن العظم منی، تو اتنا کافی تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہاں پر تاکید کے طور پر کہ یہ ان کی عاجزی ہے اور بے بسی کا اظہار تھا، تو تاکید کے طور پر یہ جملہ ذکر کیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جملہ واشتعل الرأس شیبا اگر نہ بھی لاتے تو مفہوم مکمل حاصل ہو جاتا، لیکن تاکید کے طور پر جب جملہ ذکر کیا جائے کہ انہوں نے اپنی عاجزی اور اپنی بے بسی کا ذکر کیا ہے، اس کا اظہار کیا ہے، تو اب یہ کلام لغت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، بلاغت و فصاحت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ فضول اور بیکار نہیں ہے بلکہ فائدہ مند ہے۔ اور یہ فائدہ کیا حاصل ہو رہا ہے اس سے؟ حضرت زکریا علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور بے بسی کا اظہار، اس پہ تاکید ظاہر ہو رہی ہے، تو یہ کلام زائد نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ای کبر تو، یعنی بوڑھا ہو گیا ہوں میں، ٹھیک ہے، اس کا مفہوم ذکر کر رہے ہیں۔ اس پوری عبارت کا مطلب یہ کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اپنے بڑھاپے کا اظہار کیا ہے۔